بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th گریڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ اوکے 7th گریڈ اسسمنٹ کے بعد باقاعدگی سے ہم اپنی کلاسز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم اپنی اسلامیات کی کلاس میں اپنے سبق کا مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پریویس ویڈیوز میں اپنا سبق فتح مکہ اس کی وضاحت اور پڑھائی کر چکے، تو آج ہم اس کا مشق کریں گے۔ مشق میں جتنی بھی آپ کے سوال و جوابات ہیں اس کو ہم سالو کریں گے، ساتھ میں آپ کا بک ورک بھی کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اپنی کتاب کا کام کریں گے، تو آپ سب اپنی کتابیں کھولیں۔ یہ ہے آپ کا پیج نمبر 33، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کا جو پیج ہے اس پر آپ کو کویسچنز دی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کو سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب اپنی کتابیں کھولیں۔ اوکے 7th گریڈ، تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر جو پہلا سوال دیا ہوا ہے وہ ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ آپ کو یہاں پر ایک بیان دیا ہوا ہے، ایک جملہ دیا ہوا ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کے نیچے آپ کو 4 آپشن دی ہوئی ہے۔ پھر آپ سے سوال یہی ہے کہ اس میں جو 4 آپشن میں جو صحیح جواب ہے، جو درست جواب ہے، آپ نے اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال بسر کیے کہاں پر؟ مدینہ میں، طائف میں، شام میں یا مکہ مکرمہ میں؟ تو صحیح جواب اس کا ہے مکہ مکرمہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا 2 ہجری میں، 4 ہجری میں، 6 ہجری میں یا 8 ہجری میں؟ تو صحیح جواب اس کا ہے 6 ہجری میں۔ تھرڈ ون ہے بنو خزاعہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عمرو بن سالم خزاعی، ابو سعید خدری، فضل بن عباس یا حکیم بن حزام؟ تو صحیح جواب اس کا ہے عمرو بن سالم خزاعی۔ فورتھ ون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے 6 رمضان 8 ہجری کو، 8 رمضان 8 ہجری کو، 10 رمضان 8 ہجری کو یا 10 رمضان 9 ہجری کو؟ تو صحیح جواب اس کا ہے 10 رمضان 8 ہجری کو۔ لاسٹ ون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا 16 روز، 17 روز، 18 روز یا 19 روز؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 19 روز۔ آل رائٹ 7th گریڈ، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو ہے وہ رائٹنگ سے پہلے آپ نے اپنی جو ہے وہ ایک پیج کو مینٹین کرنا ہے، جس میں آپ کے جو ہے وہ ٹائٹل یعنی سبق کا نام ہوگا، عنوان ہوگا، اوپر آپ نے جو ہے وہ اچھے سے اس پہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنا ہے، آپ نے مارجن، اینڈنگ لائن، کویسچن لائن، ان سب کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اپنی نوٹ بک میں جو آپ کا پیٹرن ہے اسی کو فالو کر کے آپ نے اپنی نوٹ بک مینٹین رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارے سبق کا نام ہے فتح مکہ۔ سوال نمبر 1 ہے جو آپ کے مختصر سوالات ہیں، اس میں آپ کا پہلا سوال ہے قریش مکہ نے حالات سے باخبر ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جواب نمبر 1 ہے حالات سے باخبر ہونے کے لیے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ مکہ سے نکلے، یعنی قریش نے اپنے آپ کو حالات سے باخبر رکھنے کے لیے ان تینوں بندوں مکے سے نکالا کہ آپ باہر چلے جائیں اور حالات سے باخبر رہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2 ہے قریش نے صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے کیا تدبیر اختیار کی؟ قریش نے صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کا فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے کیا فرمایا؟ جواب نمبر 3 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو قریش کو کیا بتایا؟ تو قریش کو یہی فرمایا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 ہے ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش مکہ کو کیا بتایا؟ جواب نمبر 4 ہے ابو سفیان نے بلند آواز سے قریش مکہ کو بتایا قریش کے لوگوں محمد اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ ابو سفیان نے اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام بھی دیا۔ سوال نمبر 5 ہے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں پہلی اذان کس نے دی؟ تو جواب نمبر 5 ہے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی۔ تفصیلی جوابات جو ہم نے ہمارے جو ڈیٹیل سے آنسرز ہے اسی کو بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو اس میں آپ کا سوال نمبر 1 ہے فتح مکہ کا پس منظر بیان کرے کہ مطلب پہلے کیا ہوا تھا، اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جواب نمبر 1 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کے درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے روز سے مسلمان اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ صلح حدیبیہ ختم ہونے کے بعد یہ بہترین موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی سربلندی اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کرے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے قریش کے سامنے کیا شرائط پیش کی؟ تو جواب نمبر 2 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے قریش کے سامنے مندرجہ ذیل شرائط پیش کی۔ بنو خزاعہ کے جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دو۔ سیکنڈ ون ہے بنو بکر کا ساتھ دو۔
تھرڈ ون ہے اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ ختم ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ابو سفیان کے قبول اسلام کا واقعہ تحریر کرے کہ کس طرح ابو سفیان نے اسلام کو قبول کیا۔ جواب نمبر 3 ہے حالات سے باخبر ہونے کے لیے ابو سفیان مکہ سے نکلے، راستے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مل گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا پر افسوس کیا، اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان تمہاری گردن اڑا دے اسلام قبول کر لو۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ سوال نمبر 4 ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا۔ جواب نمبر 4 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جو آپ کا لاسٹ سوال ہے وہ ہے فتح مکہ کے نتائج بیان کرے، ٹھیک ہے۔ تو جواب نمبر 5 ہے فتح مکہ کے نتائج مندرجہ ذیل ہے۔ فتح مکہ کے بعد کفر کی ساری طاقتیں ٹوٹ گئی اور اسلام کی فتح کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ مکہ مکرمہ کفار کی دسترس یعنی ان کی گرفت، ان کی کنٹرول سے نکل کر مسلمانوں کی دسترس میں آ گیا۔ اور آپ کا جو لاسٹ ون ہے اس میں ہے تمام اہل عرب نے جان لیا کہ اسلام ہی ایک سچا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سوالات تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے انہی سوالات کو اچھے سے لرن کرنا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنی اسٹڈی کے ساتھ بالکل سیریس ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹائم پر اپنا کام کرنا ہے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔